یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری طویل آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو یہ دو خاص علامت تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے جو شدید آزمائش میں تمہیں غیبی مدد ملنے کا واضح اشارہ دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں یہ طویل آزمائش کی سختی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اور تمہارا بے چین دل اللہ سے بار بار یہ سوال کر رہا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آخر میری آزمائش ختم کیوں نہیں کر رہا؟ میں ایسا کیا کروں کہ تیری رحمت کا بند دروازہ مجھ پر کھل جائے؟ تو سنو، تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے کہ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ یہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ جو کچھ بھی تمہیں نقصان ہوا ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم بھول نہ جاؤ۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے اور جو کچھ برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ یاد رکھو، انسان کو فطرت کی طاقتوں پر تصرف کے جو اختیار بھی اسے حاصل ہیں وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، مگر تم یہ نہ بھولو کہ کسی کا یہ بلبوتا ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے کسی پر قابو پا سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کے لیے مسخر ہوتے ہیں، اور جب مرضی الہی کچھ اور ہوتی ہے تو وہی طاقتیں جو تمہاری خدمت گار تھیں وہ تم پر ایسا پلٹتی ہیں کہ تم ان کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو، آج بھی خدا کا پانی خدا ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے انسان کو اس کے جہازوں سمیت غرق کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج زمانے کی تیر اندازیاں تمہاری پشت کو زخمی کر رہی ہوں، اور لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے تم ٹوٹ کر رہ گئے ہو، یا کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر رہا ہو، تو یاد کرو وہ وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے، اور دشمن کی ایذا رسانیاں انہیں دل شکستہ اور غمگین کیے رکھتی تھیں، یہاں تک کہ اپنی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی کا دکھ ان کی روح تک کو زخمی کر گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت غم سے اپنے رب کو پکارا، اے ارحم الراحمین، تو سارے کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے تو کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیروں میں اجالے کر دے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عطاب کا مستحق ہو جاؤں۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ تو جانتے ہو میرے رب نے اپنے پیارے کی پکار پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھیں جن سے تمہیں نکال دیا، اور انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا کوئی بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف اور صحیح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات کے ہی پیرو بن گئے۔ یاد رکھو، اللہ کی بنائی گئی اسکیم اور اس کی خدائی چال سب پر بھاری ہے۔ تم اپنی آزمائش میں خود کو کمزور اور مضطرب ہرگز نہ کرو۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری طویل آزمائش ختم نہیں ہوگی
تو جان لو کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ نے اتنے بڑے صلے لکھ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے تو تم کبھی شکوہ لب پر نہ لاؤ۔ جان رکھو مرد مومن کے کمال و اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی دل آزاری کی ہو یا کوئی نقصان پہنچایا ہو، وہ کوئی جذبہ انتقام رکھنے کے بجائے ان بہادروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے جو اپنے رب کی رحمتوں کے خزانے دونوں ہاتھ سے لوٹتے ہیں۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی دو خاص علامات ہیں جو تمہاری طویل آزمائش کو ختم کر کے سکون و راحت کے حیرت انگیز ثمرات کا باعث بنتی ہیں؟ جس کی پہلی علامت تو یہ ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تمہاری فکر کی گاڑی اس بات پر اٹک گئی ہے کہ تمہاری فلاح و نجات کس چیز میں ہے اور نقصان اور ہلاکت کس میں ہے، اور یہی سوال تمہیں قرآن تک لے جائے، تو سمجھ لو کہ تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی چٹان جیسی آزمائش ان قریب ریزہ ریزہ ہونے والی ہے۔ یاد رکھو، قرآن غم کی راتوں میں امید بھرا چراغ ہے اور مایوسی میں تسلی بھرا دلاسا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ طویل آزمائش ختم ہونے کی دوسری خاص علامت یہ بھی ہے کہ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آزمائش کے اس سفر میں صبر اور شکر تمہارے ہم سفر ہیں، اور تمہارا دل اپنی مصیبتوں کو عطیہ خداوندی سمجھ کر اللہ کی محبت سے جڑنے لگا ہے، تو سمجھ لو کہ ان قریب تمہاری طویل آزمائش ختم ہو کر تمہاری زندگی کو پرنور کرنے والی ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ خوشی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جانتے ہو، صبر ایک عظیم سعادت ہے اور بیش بہا خزانوں کی وہ چابی ہے جو تمہاری خزاں بھری زندگی کو بہار سے لطف اندوز کرواتی ہے۔ تم کبھی اپنے برے دنوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی کشادگی قریب ہی ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ تمہاری خواہش پوری کرتا ہے، وہی تمہاری حفاظت فرماتا ہے اور وہی تمہاری دستگیری کرتا ہے، اور ایک وہی ہے جو تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ تمہارے تمام معاملات کا بہترین متولی ہے۔ تم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے نا، تو مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب فراہم کرے گا جو تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا روپ دے کر تمہاری زندگی کو سکون و راحت سے بھرنے والا ہے انشاءاللہ۔ دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔